اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک سود۔ سورہ بقرہ آیت 279 قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سود سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال۔ رباوہ کیا کہلاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل قرض جر منفعۃ فہو رباوہ، قرض پر لیا گیا اضافہ رباوہ ہے۔ اس آیت قرآنی اور ارشاد نبوی کی روشنی میں فقہ نے ربا کی تعریف یوں بیان کی ہے ایسا قرض جو کسی میعاد کے لیے اس شرط پہ دیا جائے کہ مقروض اس کو اصل مال میں اضافے کے ساتھ ادا کرے گا۔ حرمت سود۔ آیت قرآنی کی روشنی میں سورہ روم آیت نمبر 39 وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ترجمہ: تم جو مال دیتے ہو سود پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں، اور جو دیتے ہو زکوٰۃ کے طور پر تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرو تو ایسے مال بڑھتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 اور 161 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ: بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کی جو پہلے ان پر حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے رکتے تھے بہت زیادہ، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، اور تیار کر رکھا ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں حرمت سود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی شرکت پر سب برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔